السلام علیکم۔ اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اردو سفر ایک بہت اچھا چینل ہے جس میں آپ کو 7th 8th 9th 10th کا سولوشن مل سکتا ہے، اس لیے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم آپ کو 8ویں جماعت کی کتاب کا پہلا لیسن پڑھانے جا رہے ہیں، عورتوں کا درجہ۔ چلیے پہلے ہم اسے پڑھیں گے، آپ اپنی کتابوں پر نظر رکھیں اور جو الفاظ مشکل آئیں ان کو انڈر لائن کر لیجیے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایماں سلامت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انساں عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار ہو فرزندوں کی تم بن گھر ویران، سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ جو آپ کی مشق میں دیے گئے ہیں میں اس سے زیادہ کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ نظم سمجھ میں آ جائے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلی کلاسوں میں اردو نہیں پڑھی ہوتی، اس لیے میں اور ایکسٹرا بتاؤں گی۔ مطلب الفاظ معنی: زینت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رونق، خوبصورتی، غمگین دکھی، شادی خوشی، راحت آرام، غربت وطن یا گھر سے دوری، بن کا مطلب ہے بغیر، ویرانہ غیر آباد، حلاوت مٹھاس، دیس اپنا وطن، پردیس دوسرا وطن مطلب دوسرا ملک، عفت پاکیزگی پرہیزگاری، اور ایک لفظ یہاں پہ آیا نا فطرت، اس کا مطلب بھی مزاج ہوتا ہے یا مزاج یا عادت، تدبیر ترکیب، پاسباں حفاظت کرنے والی، حیا شرم اور لحاظ، طینت خصلت، مہر و وفا محبت اور وفاداری، گھٹی میں ہونا فطرت میں شامل ہونا، صبر و رضا خوش رہنا، عبارت تعبیر مثال یا تحریر، مونس محبت کرنے والی، غمخوار غم بانٹنے والا یعنی ہمدرد، خاوند کا مطلب ہے شوہر، فرزند بیٹا، آس امید، سلامت باقی اور قائم، ڈھارس تسلی، نادار مفلس، اسرت غریبی تنگ دستی، عشرت آرام اور خوشحالی۔ نیچے جو ہے آپ کے مشق میں سوال جواب دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنے ہیں۔ جیسے پہلا سوال دیا ہے کہ دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے، تو اس کا جواب لکھا جائے گا دنیا کی زینت ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے ہے۔ اس میں نون غنہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ اب ہم جواب لکھ رہے ہیں، اور نظم میں جو ہے وہ مخاطب کر رہے تھے شاعر، ماؤں بہنوں بیٹیوں انہوں نے بغیر نون غنہ کے لکھا تھا، مگر جواب میں اس طریقے سے لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ شاعر عورت کی خوبیاں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کی وجہ سے ہی دنیا میں رونق ہے، وہ غمگین دلوں کو خوش کرنے والی اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، ان کے وجود سے ملک آباد ہیں، قوموں کو عزت ملتی ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ساتھ ہے تو وطن سے دوری بھی ہے تو کام چل جائے گا، مگر اس کے بغیر اگر باغ بھی ہو تو وہ ویران محسوس ہوگا۔ الفاظ کے واحد لکھنے جو بہت آسان ہے: شہزادیاں کا شہزادی، آبادیاں آبادی، شادیاں شادی۔ اور یہ جو بلند آواز سے الفاظ پڑھنے ہیں ان کو آپ پڑھنے کی پریکٹس کر لیجئے، جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں میرے پیچھے پڑھیے: حلاوت، عفت، طینت، گھٹی، غم خوار، اسرت، عشرت۔ اور عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے، جو یہ آپ کا عملی کام دیا ہوا ہے، اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو مضمون لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ نمبر 1، دنیا میں جو زینت اور سجاوٹ نظر آتی ہے وہ ماں بہن اور بیٹی کے دم سے ہے۔ نمبر 2، شوہر بیٹے اور باپ کے لیے راحت و آرام کا سبب عورت ہی ہے۔ نمبر 3، عورت کی فطرت میں محبت و وفاداری، صبر اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 میں یہ لکھیے کہ اسلام میں عورت کو بہت بلند مرتبہ دیا گیا ہے، اچھی نیک عورت دین کی پاسباں ہوتی ہے، اس کی اچھی تربیت سے نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں لکھ دیں: وطن سے دور ہوں اور عورت ساتھ ہو تو زندگی گزر سکتی ہے، عورت سب کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔
اور اسی سے ریلیٹڈ ایک شعر آپ یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے جو آپ کی زندگی میں کبھی کام آئے گا، اس لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور یہ آپ کا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔